الواقعہ کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ مکی صورت ہے، 96 اس کی آیات ہیں، اور سورۃ الواقعہ بھی سورہ ہود کی طرح ان صورتوں میں سے ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ مضامین کی طرف چلتے ہیں تو پہلی 9 آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، اور اس وقت انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک اصحاب المیمنہ یعنی دائیں بازو والے خوش نصیب لوگ، دوسرے اصحاب المشأمہ بائیں بازو والے بد نصیب لوگ، اور سابقون آگے رہنے والے، اور یہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ ان میں سے 2 گروہ جنتی ہیں اور ایک دوزخی ہے۔ آیت نمبر 10 سے لے کر 26 تک میں سابقون آگے رہنے والے ٹاپرز کے متعلق جو حالات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اگلوں میں سے زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، یہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، ان کی تواضع لذیذ پھل، شراب، پرندوں کے گوشت اور حوروں سے کی جائے گی، اعمال کی جزا کے طور پر ان کو یہ سب کچھ ملے گا، اور جنت میں یہ کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے اور نہ گناہ کے کام ہوں گے۔ آیت نمبر 27 سے لے کر 40 تک میں اصحاب الیمین کے اخروی انعامات کا تذکرہ ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں، اگلوں اور پچھلوں دونوں میں سے کثیر تعداد میں ہوں گے۔ ان کی تواضع پھلوں کے باغات میں کئی انعامات کے ساتھ کی جائے گی، اور ان کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کر دیا جائے گا، یعنی دنیا کی عورتیں جو ایمان اور عمل کی بنیاد پر جنت میں جائیں گی، اللہ تعالیٰ وہاں سب کو جوان اور خوبصورت بنا دیں گے۔ جتنی محنت اس جوانی اور خوبصورتی کے لیے ہم کس ٹیکنیک سے کرتے ہیں، تو جنت میں ایمان اور عمل کی بنیاد پر یہ دونوں چیزیں نصیب ہوں گی، اور بہت خوبصورت نقشہ ہے اللہ تعالیٰ نے سابقون کے انعامات اور دائیں بازو والوں کے انعامات کا جو کھینچا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 56 تک میں اصحاب الشمال کے جرائم گنوائے ہیں اور ان کا انجام بتایا ہے۔ یہ بد نصیب لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، یہ خوشحال تھے لیکن منکر آخرت تھے، جھٹلانے والے گمراہ تھے۔ آخرت میں ان کے برے انجام کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ دوزخی زقوم کے درخت سے کھائیں گے اور کھولتے ہوئے پانی سے پیاس بجھانے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 57 سے لے کر 74 تک میں آخرت کے امکانات کے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، اس سے بچہ بنانے والے تم ہو یا اللہ؟ یہ جو فصل تم بوتے ہو، اس کو اگانے والے تم ہو یا اللہ؟ یہ جو پانی تم پیتے ہو، اس کو نازل کرنے والے تم ہو یا اللہ؟ اور یہ آگ جو تم جنگل میں سلگاتے ہو، اس سبز ٹہنیوں والے درخت کو تم نے اگایا ہے یا اللہ نے؟ اور پھر آیت نمبر 75 سے 82 تک میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایک بلند مرتبہ کتاب ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ شیطان القا نہیں کر سکتے، پاک فرشتوں کے علاوہ قرآن کو کوئی نہیں چھوتا۔ اور یہ کہا کہ لوگ اس کلام کو اہمیت نہیں دیتے اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 83 سے لے کر 96 تک میں موت کے وقت انسان کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مرنے والے کی نکلتی جان واپس کیوں نہیں لے آتے، یعنی اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو جان واپس کیوں نہیں لے آتے۔ دیکھیں، بہترین ڈاکٹروں کے بیچوں بیچ مریض اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، کوئی اسے روکنے پر قادر نہیں۔ ملک الموت بھرے کمرے میں آ کر روح نکال کر لے جاتے ہیں اور سب بے بسی کی تصویر بنے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ اور پھر مرنے والوں کے انجام بتائے گئے کہ اگر وہ مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اگر اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکے جانا ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں۔ یہ صورت بڑی ہی آسانی کے ساتھ 3 کیٹیگریز ہمارے سامنے لے آتی ہے کہ انجام یہ ہے اور میدان عمل ابھی